ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء استعمال کرنے کے حوالے سے تعلیم دی ہے۔ ایک مرتبہ کسی یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، علی تم کتنی عبادت کرتے ہو؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا، علی کیا تم بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے؟ قضاء حاجت کے لیے نہیں جاتے؟ معاملات و خوشی غمی کے اندر شریک نہیں ہوتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ اپنے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک زندگی کے تمام شعبوں کے اندر طور طریقے بتلا دیے۔ جب ہم اپنے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرتے ہیں تو ہمارا وہ کام عبادت بن جاتا ہے، ہمارا کھانا عبادت بن جاتا ہے، ہمارا لیٹنا جاگنا سونا اٹھنا بیٹھنا شادی غمی معاملات اخلاقیات معاشرت معیشت یہ ساری کی ساری عبادت بن جاتی ہے۔ جب کوئی انسان بیت الخلاء کے اندر جائے تو بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے سے پہلے انسان دعا کا اہتمام کرے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میں خبیث مذکر مخلوقات اور خبیث مؤنث مخلوقات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے سے پہلے ناپاک جن اور ناپاک جننیوں ناپاک شیاطین سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ جو گندی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے جسے بیت الخلاء کہتے ہیں، تو یہاں پہ جنات اور شیاطین ہوتے ہیں۔ چونکہ جنات اور شیاطین خود گندے ہیں ناپاک ہیں تو پھر وہ گندی جگہوں پہ رہتے ہیں، تو جب کوئی بندہ داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بندے کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ یہ جو جنات ہوتے ہیں یا شیاطین ہوتے ہیں، یہ بندے کو جسمانی اور روحانی طور پہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا نہ پڑھے تو جنات اور شیاطین جسمانی نقصان تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ بندے کے جسم کے اوپر لا علمی کے اندر ناپاکی لگ جاتی ہے، جسم گندا ہو جاتا ہے، بندے کو بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر واقعات ملتے ہیں کہ جنات نے بیت الخلاء کے اندر انسانوں کے اوپر حملہ کیا، حتیٰ کہ وہ بندہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ وہ ہے کہ اتنا زبردست بعض مرتبہ دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کے اوپر حملہ کرتے ہیں کہ انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ اچانک بیمار ہو جاتا ہے، بندے کے اندر مختلف قسم کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین اور جنات جو گندی جگہوں پہ رہتے ہیں وہ اپنے زہریلے جراثیم جسموں کے اندر پیوست کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بندہ جسمانی طور پہ مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور کب ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا نہیں پڑھتا۔ روحانی طور پہ بھی بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ انسان کی جوانی کی عمر ہوتی ہے، جوانی کے تقاضے ہوتے ہیں، جنسی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، ذہن کے اندر مختلف قسم کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، جنسی جذبات ہوتے ہیں، تو ان جگہوں پہ جا کے بعض مرتبہ جنسی خواہشات پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے انسان سے ان جگہوں کے اوپر ایسے گناہ ہو جاتے ہیں
کہ انسان ان کو زبان کے اوپر لا ہی نہیں سکتا۔ اب یہ انسان جو گناہوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو یہ دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اگر کوئی بندہ بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیتا ہے تو یوں سمجھ لائے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی طور پہ اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرما دیتے ہیں، اللہ شرمگاہ کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ بندہ موبائل کے اوپر کوئی غلط چیز دیکھتا ہے، بعض مرتبہ جنسی خواہشات بھڑک اٹھتی ہے، اب بندے نے اپنی خواہش کو تو پورا کرنا ہوتا ہے لیکن یہ شادی شدہ نہیں ہے، تو اپنی اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ بیت الخلاء غسل خانے کا رخ کرتا ہے۔ اگر وہ بندہ جس کے اوپر جنسی خواہشات کے غلبہ آ چکا ہے، اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، اگر اس موقع پہ داخل ہونے سے پہلے صرف دعا پڑھ لے تو اللہ تنہائی کے اندر اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک وجہ بیان فرمائی دعا کی۔ جب بندہ بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھتا ہے تو اللہ بندے اور جنات شیاطین کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دیتے ہیں، ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں، تو وہ جنات اور شیاطین بندے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کوئی بندہ اس دعا پڑھ کے نہیں جاتا تو جنات اور شیاطین بندے کی شرمگاہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں آیا کہ وہ جنات اور شیاطین دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے بندے کی عزت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیاطین نظر نہیں آتے، جنات نظر نہیں آتے، ان کی یہ غلط حرکت بھی نظر نہیں آتے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا تو وہ جنات اور شیاطین بندے کے ساتھ یہ غلط حرکت کرتے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ شادی شدہ ہوتا ہے، بندہ صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے، نیک اعمال کی زندگی گزارنے والا، لیکن ہر وقت اس کے دماغ میں گندے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، ہر وقت اس کے دماغ میں گناہوں کے وسوسے چل رہے ہوتے ہیں۔ بندہ نماز کے اندر ہوتا ہے تو گندے خیالات، بندہ تلاوت کرتا ہے تو گندے خیالات، بندہ بیت اللہ کے پاس پہنچ جائے تو گندے خیالات، بندہ کسی نیک مجلس کے اندر پہنچ جائے تو گندے خیالات۔ یہ گندے خیالات ہر وقت کیوں آتے ہیں؟ یہ گندے خیالات بیت الخلاء کے اندر دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ ذہن کے گندے خیالات کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ یہ اس کو میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ مسنون دعا کی برکت سے انسان کی سوچ کو پاک بنا دیتے ہیں، اللہ انسان کی سوچ کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی بیت الخلاء کے اندر داخل ہوں تو دعا نہیں پڑھنی، دعا پڑھنی ہے۔ دعا پڑھیں گے جسمانی طور پہ محفوظ رہیں گے، روحانی طور پہ محفوظ رہیں گے، اور دماغی طور پہ بھی آپ حضرات دعا کی برکت سے محفوظ رہیں گے۔ جب بیت الخلاء کے اندر داخل ہوں تو اپنے سر کو ڈھانپ لیا کریں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ جب بیت الخلاء کے اندر داخل ہوں سر کے اوپر رومال ڈال لیا جائے، تولیہ ڈال لی جائے یا ٹوپی سر کے اوپر رکھ لی جائے۔ ننگے سر بیت الخلاء کے اندر داخل ہونا مکروہ ہے، نہ تو بیت الخلاء کے اندر ننگے سر داخل ہوا کریں، اور اسی طرح ننگے سر نماز کا اہتمام بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر اپنی زندگی کے اندر کبھی نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے جب بھی نماز کا اہتمام کیا تو اپنے سر کے اوپر مبارک ٹوپی رکھ کے نماز کا اہتمام کیا ہے۔ تو نماز کے اندر سر پہ ٹوپی رکھے، رومال رکھے، پگڑی باندھے، بیت الخلاء کے اندر جائیں تو سر کے اوپر اگر پگڑی ہو تو پگڑی پہن کے بیت الخلاء کے اندر نہ جائے، یہ آداب کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے کہ پگڑی رکھنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی، پگڑی کسی کو پکڑانے کے لیے بندہ نہیں مل رہا، وہ تو اور مجبوری ہے۔ اگر بندہ پگڑی کو اتار کے کہیں پہ رکھ سکتا ہے تو پگڑی اتار کے پھر بیت الخلاء کے اندر جائے۔ اگر پگڑی نہیں ہے تو سر کے اوپر ٹوپی رکھ لے یا رومال رکھ لے یا تولیہ رکھ لے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ رومال ہے، نہ تولیہ ہے، تو بندہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پورا فرما دے۔ جب بیت الخلاء کے اندر داخل ہوں تو ایک ادب یہ ہے کہ انسان وہاں پہ جا کے پانی کو سب سے پہلے چیک کر لے کہ پانی موجود ہے یا نہیں ہے، چونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی ختم ہو جاتا ہے، گھر والے ہوتے نہیں ہیں، موٹر کا بٹن دور ہوتا ہے تو بندے کے لیے پریشانی ہوتی ہے، یا جس بیت الخلاء کو گھروں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ٹیشو پیپر کا اہتمام ضرور، ٹیشو پیپر ضرور رکھے ہوئے ہوں تاکہ اگر پانی ختم ہو جاتا ہے تو بندہ اس پیپر کے ذریعے اپنی حاجات کو پورا کر سکتا ہے۔ جب بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو اس وقت دعا پڑھنی ہے، غفرانک
الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ غفرانہ کا معنی اے اللہ میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، اللہ میں آپ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غفرانہ کا لفظ فرمایا کہ تم اس موقع پہ لفظ پڑھو کہ اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب بیت الخلاء والی جگہ پہ تو کوئی گناہ بندے نے نہیں کیا، وہ تو اپنی ایک حاجت کے لیے گیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لفظ کے اندر کتنی گہرائی ہے، یہ لفظ اپنے اندر کتنی وسعت رکھتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیت الخلاء کے اندر گناہ کر لیتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر گناہ ہو جاتا ہے، جنسی تقاضوں پہ قابو نہیں پا سکتا، بندہ باہر آ کے کہتا ہے غفرانہ کا، اللہ اندر مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ آپ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ میری خیالات، میری سوچ، میرے دھیان یہ گندگی کی طرف چلا گیا، اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انسان مغفرت جو اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہے، یہ نعمتوں کے اوپر کر رہا ہے کہ اللہ آپ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہے، میں ان نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اب بیت الخلاء کے اندر بھی نعمت ہوتی ہے، بیت الخلاء کے اندر بھی نعمت ملتی ہے۔ جی ہاں، جس انسان کے پیٹ کے اندر گندگی ہے، اگر یہ سہولت کے ساتھ پیٹ سے خارج ہو جاتی ہے، سہولت کے ساتھ پیشاب نکل جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ اگر انسان کا پیشاب بند ہو جائے، انسان کے جسم سے گندگی نہ نکلے، تو انسان مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ بندہ باہر نکل کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ آپ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ مجھے کوئی دوائی استعمال نہیں کرنی پڑی، اللہ کوئی اور کاموں کا اہتمام نہ کیا، بلکہ آپ کا فضل ہوا اور میرے پیٹ سے جتنی گندگی تھی وہ ساری باہر نکل گئی، خارج ہو گئی۔ تو باہر آ کے بندے نے مغفرت کی دعا کرنی ہوتی ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھ سے گندگی کو دور فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت عطا فرمائی۔ ایک بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی، بادشاہ کا پیشاب بند ہو چکا تھا۔ اب حکماء سے رابطہ کیا گیا، لیکن کوئی حکیم ایسی دوائی نہ دے سکا جس سے پیشاب کا اخراج ہو جائے۔ تو ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے، وہ ان کے پاس تشریف لائے اور کہا بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ اس نے کہا طبیعت بہت خراب ہے، پیشاب بند ہو چکا ہے، پیشاب خارج نہیں ہو رہا۔ تو اللہ والے نے کہا بادشاہ سلامت ایک حکیم ہے، اگر وہ آپ کو صرف ایک پڑیا دے، آپ استعمال کریں، پیشاب خارج ہو جائے، تو آپ اس حکیم کو کیا دیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا۔ تو گویا کہ اس بادشاہ نے پیشاب کے اخراج کے لیے جو قیمت بتائی ہے وہ اپنی آدھی سلطنت، آدھی حکومت بتائی ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک بیماری بندے کو لگ سکتی ہے، لیکن اللہ کا فضل اور کرم ہو جاتا ہے کہ جو اللہ بن مانگے ہمیں یہ نعمت عطا فرماتے ہیں، اور اس تکلیف سے بندے کو نجات مل جاتی ہے۔ تو ہمیں باہر نکلتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے اس دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ جب بیت الخلاء کے اندر داخل ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تعلیم ارشاد فرمائی کہ اس وقت بایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے، اور جب بیت الخلاء سے باہر نکلے تو اپنا دایاں پاؤں پہلے باہر نکالنا چاہیے، بایاں پاؤں بعد کے اندر نکالنا چاہیے۔ اور جب بیت الخلاء کے استعمال کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تعلیم یہ ہے کہ قضائے حاجت کرتے وقت بیت اللہ کی طرف رخ نہ کیا جائے، بیت اللہ کی طرف پشت نہ کی جائے۔ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ جو گھروں کے اندر بیت الخلاء میں WC رکھی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، تو اس انداز سے بنائیں کہ قبلے کی طرف نہ تو انسان کا رخ ہو، نہ انسان کی پشت ہو، بلکہ اس کو شمالن اور جنوباً بنانا چاہیے، تاکہ انسان اس بے ادبی سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے۔ تو یہ شریعت مطہرہ کی بیت الخلاء استعمال کرنے کے حوالے سے تعلیمات ہیں۔ اگر ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیت الخلاء کو استعمال کرنا یہ بھی عبادت بن جائے گا، چونکہ ہم نے جانا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کا اہتمام ہوگا، آداب کی رعایت ہوگی، سنتوں کا اہتمام ہوگا، مسنون دعائیں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکات، اس کی افادیت ہمیں زندگی کے اندر ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔